بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, جو پروگرام میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں سر وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی سخت ترین بجٹ پاکستان کی ہسٹری کا وہ حکومت نے اتنے بڑے ٹیکسز لگا کے اپروو کروا لیا. اب پرائر ایکشنز ہیں کچھ آئی ایم ایف کے, جی جس میں سے اتنے ٹیکسز کے بعد ایک اور پرائر ایکشن کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اچھا جی. ابھی دیکھیں ٹیکسز اتنے بڑے, میں کل ہی دیکھ رہا تھا دالوں کی قیمت 80 سے 100 روپیہ ہول سیل جن مارکیٹ جن میں چیزوں بڑھی. پہ ٹیکس لگا ہے وہ بڑھیں گی. ٹھیک ہے, اچھا میں نے خود ہی اسٹوری کی کہ 2200 آئٹمز ہیں جن پہ ریگولیٹری ڈیوٹی لگ گئی, 647 آئٹم ہیں جن پہ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی لگ گئی. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ایک اور پرائر ایکشن آئندہ چند دنوں میں آپ اس پہ عمل درآمد دیکھیں گے, اور وہ ہوگا حکومت پاکستان نوٹیفائی کرے گی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ. بیس لائن ٹیرف 5 روپے 70 پیسے ایوریج ٹیرف ہے اس ٹائم 29 روپے. 5 روپے 70 پیسے کا مطلب ہے تقریباً وہ بیس لائن ٹیرف 35 روپے کا ہو جائے گا. 35 روپے سے ابھی تو یہ اضافے کے بغیر والے بل اب آپ کو پتہ ہے عوام شدید غصے میں اور برداشت نہیں ہو رہے ہیں. یہ بھی پرائر ایکشن ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے, اور اس پہ مزید مہنگی اگست کی بجلی. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1 جولائی سے امپلیمنٹ ہوگا. جو اگست کے بل آئیں گے نا حضور, وہ چیخیں نکالنے کے لیے کافی ہوں گے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ تو اللہ پاک سے یہی دعا کریں کہ یا اللہ جلدی جلدی سے گرمی کا موسم ختم کر, یہ جو پنکھے ہیں یہ جو اپلائنسز ہیں یہ چلنی بند ہو جائے. برسات سننے شروع ہونے والے, اور پری برسات مونسون میں ہے. تو آپ کو پتہ ہے ہیومڈ ہو جاتا ہے. لیکن یہ مقصد یہ ہے کہ یہ تو ہم ایک اور انداز سے بات کر رہے ہیں نا. چاہے آپ پنکھے نہ بھی چلائیں, آپ یہ دیکھیے گا جس طریقے سے بجلی مہنگی ہو رہی ہے, یہ سردیوں میں وہ بل بھی افورڈ نہیں ہونے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے اسی سے ریلیٹڈ. آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح کا بجٹ, بالکل اسی طرح کا, ہاں, اب پھر وہ کینیا جانا چاہتے ہیں. کینیا, آپ کو پتہ ہے 39 بندے مر گئے ہیں اینٹی ٹیکس رائٹس کے اندر. ٹھیک ہے, لیکن آپ ڈراتے کیوں ہیں یار, یہاں پہ آپ کیوں نہیں نہیں, یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. نہیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ویسے یہاں میں آپ کچھ کو بھی بتا ہو رہا ہوں سکتا ہے. سر, یہ وہ ملک ہے جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں نہیں, پریڈکشن یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. کیا ہوگا پھر؟ کچھ نہیں ہوگا. ابھی جماعت اسلامی نے آپ کو پتہ ہے ملک گیر ایک اسلام آباد میں انہوں نے بہت بڑے دھرنے کا اعلان کیا 12 جولائی کو. لیکن دھرنا آپ ہی بتا رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے اس کو. مظاہرہ ہے لیکن ایک اسٹرینتھ شو کریں گے, وہ اچھی اسٹرینتھ شو کریں گے. وہ ٹھیک ہے, یہ وہ ایشو ہے دیکھیں جس میں ساری میں 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں پریڈکٹ کرنا ذرا مشکل ہے. لوگوں کا ریئیکشن اتنی آسانی سے جج نہیں کیا جا سکتا. جی, لیکن ایک حوالہ میں اور دینا چاہتا ہوں. میں کینیا کا حوالہ میں نے دیا, میں کشمیر کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. ہاں جی, کشمیر کا جو ایشو ہے نا سر, اس کی اور سینسٹیوٹیز بھی تھیں. جی, اس لیے ان کی بات سنی گئی. جی, پاکستان کے لوگوں کی کوئی ایسی سینسٹیوٹیز نہیں ہے, لیکن یہ جو آپ کوئی آواز اور کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں ہے. یہ جو آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں نا, ایسی ہی سچویشن دیکھیں ہمیں کے پی میں بھی ڈیولپ ہوتی نظر آتی ہے اور کراچی میں بھی نظر آتی ہے. پچھلے چند دنوں کا آپ ریکارڈ دیکھیں, بہت سارے وائلنٹ قسم کے پروٹیسٹ وہاں پہ اور کراچی میں ریکارڈ ہوئے ہیں. اب آگے پنجاب کی کیا باری آئے گی, کیا ہوگی, اس پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہو سکتا, 8 فروری کے جو انتخابات تھے نا اس میں بھی یہی خیال تھا کچھ نہیں ہوگا, لیکن کچھ ہو گیا. یہ تو صرف الیکشن تھے نا, اور وہ الیکشن آپ نے مینیج کر لیے الیجٹلی, اور اس کے بعد آپ نے سسٹم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو ہر گھر سے پیسے نکلنے ہیں اور لوگوں کی جیبیں کٹنی ہیں. تو اس کا جو آؤٹ برسٹ ہوگا وہ کتنا خاموش یا کتنا تیز ہوگا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بارے میں یہ نہ کہیں کہ کچھ نہیں ہوگا. نہیں, مجھے دیکھیں, میں تو پریڈکشن کر رہا ہوں, میں کوئی ایسی چیز نہیں کر رہا. اصل میں 2 وجوہات ہیں سر, 2 وجوہات ہیں. ایک تو اس ملک میں چوری چکاری بہت ہے. میری بات سن لیتے ہیں, میری بات کرنے دیں اپنی. بالکل ایسا ہی. دوسرا ایک اور بھی ایشو ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم. ہم لوگ آج بھی ایک دوسرے کو کہیں نہ کہیں جا کے سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیے اب تو وہ ہے نا کہ وہ سسٹم بھی نہیں چلنا. اب جس طرح کے حالات ہیں, جوائنٹ ہو یا سیپریٹ ہو, یہ سسٹم اب نہیں چل رہا. ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں, جو سیلریڈ کلاس ہے نا, جی, یہ جو ٹیکسز لگائے ہیں حکومت نے, آپ کو پتہ ہے کتنے پیسے ایڈیشنل اس سال حکومت ان کی جیب سے نکالنے جا رہی ہے؟ 100 ارب روپیہ. 100 ارب روپے ایکسٹرا.
375 پچھلے سال، یہ جو سال گزرا ہے ابھی، اس میں کریکٹ کیا تھا. اگلے سال کوئی 475 سے 500 روپے کے درمیان. میں اسی لیے اس دن آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو ٹیکسیشن ہے، انفیئر ٹیکسیشن، جس کو آپ نے کہا تھا کہ فیئر ہونا چاہیے، یہ از ایکول ٹو ایکسٹارشن. اور اس کی ہم نے آپ کو یاد ہے آفس میں ٹرم بھی بنائی ہے، ٹیکسٹارشن. ٹیکسارشن یا ٹیکسارشن کہہ لیں. یہ ٹیکسارشن منی جو ہے نا، یہ اب لینا شروع کر دی گئی ہے پاکستان کے عوام سے. میں اس کی آپ کو ایک بڑی خوفناک مثال دیتا ہوں، بہت ساری ہوں گی. آج مجھے ایک بائکیا پہ سفر کرنے کا موقع ملا. ینگ بچہ ہے بہاولپور سے، اور وہ یہاں پہ یہ گزر بسر کرتا ہے اس طرح کی. تو اس سے میں یہی بات چیت کر رہا تھا. اس نے کہا جی کہ ہمارے گھر میں صرف ایک پنکھا ہے، ایک موٹر ہے اور 2-3 بلب ہیں. رینٹ پہ میں رہتا ہوں اور میرا 23,000 روپے بجلی کا بل آیا ہے. جاتے جاتے جب اس سے مزید گپ شپ ہوئی تو اس نے کہا کہ میں بائکیا چلاتا ہوں اور گزر بسر ہو رہی ہے تھوڑی سی، لیکن آپ کو میں نے چھوڑ کے آج میں نے موبائل اپنا بیچنا ہے، اور موبائل بیچ کے میں نے بجلی کا بل دینا ہے. تو میں نے کہا بجلی کا بل اگر موبائل بیچ کے دو گے تو پھر تم سسٹم کس طرح سے چلاؤ گے اپنا یہ بائکیا والا؟ کہنے لگا کہ وہ بعد میں دیکھی جائے گی، ہم کرائے پہ رہتے ہیں، تو اگر میں نے بل نہ دیا تو مالک مکان نے تو مجھے معاف نہیں کرنا. ایک واقعہ تو مجھے تو ہر صورت میں یہ بل دینا ہے. تو میں اپنا یہ موبائل اب مارکیٹ میں جاتے ہی میں نے بیچنا ہے اور پہلے میں نے بجلی کا بل دینا ہے. میں نے اس سے دکھی دل کے ساتھ یہی پوچھا کہ پھر اگلے مہینے کیا کرو گے تم؟ جس پہ وہ خاموش تھا. ایک میں آپ کو سناتا ہوں. D12 میں سنڈے والے دن KFC کے سامنے میں گزر رہا تھا، فیملی ساتھ تھی میری. پہلے کچھ بچے آئے، کچھ بچیاں آئیں، کچھ ٹوٹے ہوئے پیسے میں نے انہیں دیے اور وہ چلے گئے. تو میں باہر نکلا گاڑی سے تو ایک باریش سفید پوش، یعنی کم از کم اتنی لمبی داڑھی تھی ان کی اور بالکل سفید تھی ساری. وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا میں نے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا جی بتائیں. رات کو 9-9:30 بجے کا ٹائم تھا. انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا تھا، 28 سال کا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. میں پنڈی سے آیا ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں، اور آج مالک مکان نے میری اتنی بےزتی کی ہے کہ میں گھر سے نکلنے کے ٹائم میں نے یہ سوچا ہے کہ میں پیسے دیے بغیر گھر نہیں جاؤں گا. آج اسے کام میں کرنے کے قابل نہیں رہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ مجھے ایمان نصیب نہ فرمایا اگر ان میں سے ایک بات بھی میں جھوٹ بول رہا ہوں. اللہ استغفر اللہ. یہ وہ حالت ہے جو اس ٹائم اسلام آباد کے ایک سیکٹر کے اندر، اسلام آباد کی ہم بات کر رہے ہیں نا دونوں. میں حیران ہوا ان کی گفتگو سن کر. جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کرے، میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ہم کوئی افورڈ نہیں کر سکتے یار کسی طرح کی تلپٹ قسم کے انارکی. ہاں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو دونوں باتیں ہم نے مثالیں پیش کی، مالک مکان کا کرایہ یا بجلی کا بل، 3 جوان بیٹیاں، یہ وہ ابھی ضرورتیں ہیں جو ان کی ذات سے ابھی منسلک نہیں ہیں. ان کی بنیادی حقوق، صحت، کھانا پینا، ایجوکیشن ان سے منسلک نہیں ہے. یہ تو اسٹیٹ کو جانا ہے پیسہ، وہ مالک مکان کو جانا ہے پیسہ. تو جو باقی معاملات ہیں وہ کیسے چلا رہے ہیں آپ یار؟ میں آپ کو بتاؤں، میں بہت تھکا ہوا تھا اس دن، میں ساری رات ڈسٹرب رہا، مجھے نیند ٹھیک نہیں آئی. میرے تو خوف سے پسینے چھوٹ گئے ہیں. یقین کریں آپ. اور میں آپ کو بتاؤں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں جو پالیسی میکرز ہیں ان سے یہ سوسائٹی کا فیبرک جو ہے نا وہ لیکن بدقسمتی سے وہ جن لوگوں نے جوڑنا ہے اور جو رولنگ کلاس ہے اس کا تو صرف ایک ہی اس ٹائم مفاد اور فوکس ہے نا کہ عمران خان اور PTI کو کسی طریقے ختم کر لیں. بھائی ان چیزوں سے نکل آؤ، کچھ لوگوں کے حقوق کے بنیادی حقوق کے بارے میں بھی سوچ لو. اور یہ وہ جو ٹیکسارشن کہ آپ ان کی جیبوں سے کتنا بھتہ نکالو گے یار، اب تو بیچارے مرنے والے ہو گئے. ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑی ضروری ہے کرنی. یہ جو پینشن پہ ہم نے پروگرامس کیا ہے جی، یہ اس کا فرسٹ پارٹ ہے صرف، کیونکہ میں نیچے کمنٹس دیکھ رہا تھا. جی اس کے ہم نے 3 سے 4 پروگرام اور کرنے ہیں.
इंशाल्लाह. اور اس کے اوپر ہمارے پاس کافی ساری ڈیٹیلز ہیں. میرے پاس، میں کوئی زیادہ نہیں کرنا چاہتا، ایسی ڈیٹیلز ہیں جو سن کے آپ بھی حیران اور میں بھی حیران ہو جاؤں گا. اب بہت سارے ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں ہم پازیٹیوٹی ڈھونڈنے کی ہر روز کوشش کرتے ہیں، لیکن ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی یار. اب اچھا ایک کام کرتے ہیں، میں بیسیتے صاف ایک کام کرتے ہیں، میں بیسیتے صاف ایک کام کرتے ہیں. فائنانس منسٹر، ایم او ایس جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، جو کامرس منسٹر ہیں، جو چیئرمین ایف بی آر ہیں، ہمارا یہ فورم ان کے لیے اویلیبل ہے. آئیں اور ڈھونڈ کے دکھائیں گے ہم پازیٹیوٹی کہاں سے ڈھونڈیں. اور وہ کہتے ہیں جی غریب آدمی کی، ہم تو غریب آدمی کی بات کریں گے، آپ جن کی بات کر رہے ہیں وہ تو رئیس لوگ ہیں. آپ بتائیں نا کوئی غریب آدمی ہے ان سب میں؟ یہ سارے ماشاءاللہ کروڑوں پتی ہیں جن کا نام اربوں، نہیں دیا. کروڑوں تو چلے میں نے منیمم کا ہے، اربوں پتی ہیں. اربوں پتی ہیں یہ ماشاءاللہ. چیئرمین ایف بی آر ویسے آنےسٹ آدمی ہیں، ہاں لیکن ان کو کیا غریب سے یار. ہم تو ان کے لیے صرف بھتہ دینے کی، بھتہ ٹیکس کا جو سرکاری نام ہے ناظرین وہ بھتہ ہے چیئرمین ایف بی جو آر عوام سے لیا جا رہا ہے. چیئرمین ایف بی آر کا بھی سن لیں آپ، وہ 6 فروری کو ریٹائر ہو رہے ہیں. وہ تو ہم نے کئی دفعہ کہا، سن آپ لینا. ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ نہیں ویسے میں نہیں پیچھے پڑا ہوا، میں تو سچ بتا رہا ہوں. اچھا. اب وہ چاہتے کیا ہیں؟ ان کی سب سے بڑی خواہش پتہ ہے کیا؟ آج کل ان کو گریڈ 22 پہ پروموشن ہو جائے. ٹھیک ہے. سینٹرل سلیکشن بورڈ کی جناب محترم وزیر اعظم پیارے اس کی میٹنگ نہیں بلا رہے. بلا لیں گے جب ان کی کوئی لسٹ تیار ہو جائے گی، بلا لیں گے، ڈونٹ وری. اپنے گروپ کے سارے بندے تیار ہو جائیں گے تو پھر بلا لیں گے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، جب ہماری لسٹ مکمل ہو جائے گی تو ہم بلا لیں گے. ابھی تک مکمل نہیں ہوئی میرے خیال میں. کچھ ہو سکتا ہے، کچھ ادھر ادھر سے بھی چیزیں آتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. ادھر ادھر کون ہے؟ ادھر ادھر وہی ہے جو جن کی وہ بات مانتے ہیں، اور جنہوں نے 12 کو بائی پاس بھی بنوا دیا اور جنہوں نے انویسٹمنٹ بھی لے آئی. آج چیمہ صاحب آپ کا پروگرام سنتے ہیں کبھی کبھی؟ سننے دیں. ہاں چیمہ صاحب کی بھی بہت سٹوری ہیں، پھر کبھی وقت انشاءاللہ. نہیں ویسے اچھے آدمی ہیں، اچھے سارے ہی اچھے ہوتے ہیں ایک حد تک. ہر انسان پاکستان میں نہیں، دنیا میں، میرا یہ نظریہ ہے، ہر انسان دنیا میں ایک حد تک کے اچھا ہوتا ہے اور برے ہونے کی کوئی حد نہیں ہوتی. چلیں اللہ تو پاک بہرحال اللہ چیمہ صاحب بھی ہیں، لیکن چیمہ صاحب سے بھی پوچھ لیں، آپ کے تو دوست ہوں گے، کہ انہوں نے اپنے منصب پہ بیٹھے ہوئے کتنے لوگوں کے لیے انصاف کا کام کیا. ریاست کا کام انصاف دینا ہے بس. میرا خیال یہ جو آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں، میں آخری بات کر لوں. آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں نا کئی دفعہ، اکانومی ٹھیک کرنا، ریفارمز ٹھیک کرنا، رول آف لا، یہ سب کیا ہوتا ہے مہتاب صاحب؟ یہ انصاف ہی ہوتا ہے بیسیکلی. سول سروس کو بہتر کرنا کیا ہے؟ انصاف ہے یار، کیونکہ یہاں پہ غلط ہو رہا ہے. بنیادی یہ چیز عدل ہے. تو وہ اس چیز سے آ رہی ہیں. آپ پرائم منسٹر کے بڑے قریبی بلو آئیڈ ہیں، اس کے 9 رتن ہیں، اور آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، اگر آپ نے پبلک ویلفیئر کے لیے کچھ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سسٹم اتنا راٹن ہو چکا ہے، اتنا گل سڑ چکا ہے کہ اس میں جو اچھے انڈیویجول بھی ہیں نا، ہاں جی، کچھ کر نہیں وہ سکتے، بھی ان افیکٹو ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں وہ آج چیمہ اگر صاحب کچھ کی، کرنا چاہیں تو سسٹم کا حصہ میں نہیں آج رہتے، چیمہ صاحب لیکن اس کی، کا مطلب یہ نہیں ہوتا میری بات کہ سنیں، آپ اچھا کرنا چھوڑ دیں. آج چیمہ صاحب کی میں حمایت کرتا تھا اس وقت جی جب وہ عمران خان کے زمانے میں اندر تھے. جی جی. ہم نے اب میں ان کا اسپوکس مین نہیں ہوں. ان کی سٹوریز لکھی تھی. ظاہر ہے جو بھی جس کے ساتھ بھی دیکھیں، صحافی کا کام ہے، زیادتی ہو، ناانصافی ہو، ہم اس کی بات کریں گے. اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ مسلسل تو ہوتی رہی ہے، لیکن جتنا ظلم، جتنی زیادتی پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ ہو رہی ہے، سیلریڈ کلاس کے ساتھ ہو رہی ہے، اور پھر آپ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے یار، گورننس سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے کسی چیز پہ یار. مہنگائی تک پہ کنٹرول نہیں ہے، جن چیزوں پہ ٹیکس نہیں بھی لگا وہ بھی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ ہم اب سمجھتے ہیں کہ غریب عوام پاکستان کی سیلریڈ کلاس سب سے زیادہ اس وقت مظلوم ہے، اور ہم ان کی بات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے، اور ہمارا کام ہے ان کی بات کرنا، اور ہم خود اس میں شامل ہیں بھائی صاحب یار. اور ہم تو وہ لوگ ہیں یار، وہ سرکاری ملازمین کی بڑھ گئی ساڑی تو ودی بھی نہیں، اور ان کو تو مل بھی جاتی ہے مہینے کے مہینے. چلیں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں جی، اس کی شیئرنگ کریں، اور اس کے بارے میں کمنٹس بھی دیجیے گا. اور اس پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.